الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں اکثر اللہ کی عظمت کو اور انسان کی کمزوری کو بیان فرماتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. حضرت اس کے آگے فرماتے تھے کہ ایسے بچے کی مٹھی بند ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں. اور ہمارے بڑے حضرت یعنی میرے شیخ اول اور حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ کے میرے شیخ اول حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ کے شیخ ثانی حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے لا تعلمون شیئا، تم ککھ نہیں جانتے تھے. ککھ نہیں جانتے تھے. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. پھر اللہ نے کیا کیا؟ تم کو کان دیے، آنکھیں دی، اور افئدہ دل دیے. دل فؤاد بھی ہے، فؤاد کی جمع افئدہ، اور دل کو قلب بھی کہتے ہیں، قلب کی جمع قلوب. ابھی مولانا پڑھ رہے تھے بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. اس اللہ نے یہ دل دیا. لا تعلمون شیئا، اس حال میں یہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ اس کے آگے ایک اور بات فرماتے تھے کہ کبھی کبھی مجھے یعنی حضرت کے جو مریدین ہیں کبھی کبھی مجھے نوزائیدہ بچے کی جو نیا ابھی پیدا ہوا ہے نومولود بچے کی تہنیک کے لیے لوگ لے جاتے ہیں. تو میں یا تو شہد لے کر یا کوئی کھجور چبا کر اچھی طرح اس کا تھوڑا سا ٹکڑا وہ بچے کے تالو میں لگاتا ہوں. یہ سنت ہے، تالو میں لگاتا ہوں تو بچہ ایسے پچ کر کے اس کو چوسنے لگتا ہے. لا تعلمون شیئا، ارے ہم نے تو ماؤں کے پیٹوں سے ایسا پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس بچے کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ جب انگلی جائے تو اس کو چوسے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انگلی جائے تو زبان سے باہر کرتے اس کو ہٹاؤ، یہ کیا چیز آ گئی؟ فرماتے تھے یہ اللہ ہے، سکھاتا ہے، سکھاتا ہے. اور سکھانے کے جو آلات دیے، پہلا وجعل لکم سمع. سمع ابھی تو آنکھیں بند ہے نا، حضرت کے بقول مٹھی بھی بند ہے، آنکھیں ہی بند. کان کھلے ہوئے، کان تو بند نہیں ہوتے جی، کان کے اوپر تو کوئی پردہ نہیں ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں اس کے کان کھلے ہیں. سب سے پہلے اس کو بتاؤ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھایا ہمیں یہ کچھ نہیں جانتا، اب تمہیں اس کو سکھانا ہے. سمع وجعل لکم السمع، تمہیں تمہارے لیے کیا کیا؟ کان بنا دیے.
لہذا سب سے پہلے اس کان میں ڈالو کیا؟ اللہ کی بڑائی. ابھی کیا آتی ہے معلوم ہے؟ کیا کیا وہ فون آ رہا ہے ابا کا، ولادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے اللہ کے بندے، سب سے پہلے اس کی کان میں موسیقی چلی گئی ہے نہیں؟ بڑے ٹیکنالوجی پر ناز کرنے والے ہو، لیکن ٹیکنالوجی نے جو بیڑا غرق کیا ہے. میں نے شاید پہلے بتایا ہو، ایک دفعہ مدرسے سے نکل رہا تھا، ظہر کے بعد کا اور عصر سے پہلے کا وقت تھا. تو جو حضرت نے کتابیں بتائی تھی پڑھنے کے لیے، تو ظہر کے بعد اور ایک سبق جو ہے وہ دوسری مسجد میں ایک استاد امام تھے، تو وہاں جاتا تھا اس کے لیے. تو میں نکل رہا تھا تو 2-3 چھوٹے لوگ اندر آ رہے تھے، کہنے لگے ہمیں کسی مفتی صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا اچھا جی. حضرت مفتی نظام الدین شاملی صاحب کا تھا سامنے، وہاں لے گیا. حضرت مفتی صاحب سے بتایا کہ کس ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہمارا کچھ سوال ہے. تو میں بھی بیٹھ گیا ساتھ. مفتی صاحب سے کہنے لگے کہ ہمارے ایک عیسائی دوست ہے، ہمارے دفتر میں کام کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بات عقل میں نہیں آتی ہے ہمارے، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی کچھ جانتا نہیں، اسے کان میں اذان دیتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ بیکار کام. تو مفتی صاحب نے فرمایا بیکار نہیں ہے، بچہ سیدھے صاف سلیٹ کے ساتھ ہے، دماغ اس میں سب سے پہلی بات اللہ کی بڑائی کو جانا چاہیے، اور وہ اللہ کی بڑائی وہاں جا کر سلیٹ پر لکھ دی جائے گی. اور ہم نے ٹاؤن میں مدثر صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے، بہت پرانی بات ہے، ان کا بیان سنا، بہت پرانی بات ہے، عمر میں بہت کم تھا، پر فرما رہے تھے کہ اگر تم بچوں کو رنگ برنگے کپڑوں میں لپیٹو گے تو اس کپڑے کی رنگینی کا اثر اس کی طبیعت پر پڑے گا. اور پھر اس سے آگے کی بات کی کہ جو کچھ تم ان کے سامنے بولتے ہو، جو کچھ وہ دیکھتے ہیں، بے شک چھوٹے ہیں، لیکن یہ سب ایسے ہی ان کے یہاں ٹیپ ہو رہا ہے جیسے تمہارا ٹیپ ریکارڈر میں چیزیں ٹیپ ہوتی ہیں. جب ان کی زبان کھلے گی تو وہی بولیں گے جو سنتے رہے. صاحب نے یہ بات فرمائی اور پھر کہا دیکھو 2 طرح کے ترازو ہوتے ہیں. ایک ترازو ہوتا ہے سونار کے پاس، تولا رتا ماشی رتی ماشا اور گرام اس کو تولتا ہے، اور ایک ترازو ہوتا ہے آٹا تولنے کا. تو اگر سونار کے ترازو پہ آٹا تولو گے تو آٹا تو نہیں تولے گا، ترازو خراب ہو جائے گا. اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی عقل پر تولو گے تو تول نہ سکو گے، دماغ خراب ہو جائے گا. مطمئن ہو گئے، اٹھنے لگے تو مفتی صاحب نے کہا کہ میری بھی ایک بات سنو، اس سے پوچھنا ہم تو اس لیے یہ کرتے ہیں، تم جو اپنے نومولود بچے کو بپتسمہ دلواتے ہو اور وہ پانی چھڑکتے ہو، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک سوال اس کے اوپر. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اب کیا ہے؟ کان کے بعد آنکھیں، اب آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور پھر اس دونوں چیزوں کا، کان سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے پڑھا، جو کچھ ہوا آنکھوں سے، ان دونوں ذریعوں سے جو چیز اس کے جی میں آئی، دل، پھر یہاں بیٹھتی ہے. اب اگر اس بچے کی نگہداشت، پرورش اچھی نہ ہوئی، ماحول اچھا نہ ملا، تو جو کچھ سنا
جو کچھ دیکھا اس سے خراب دل بنا، بدل دے دل کی دنیا، بدل دے۔ اور اگر شروع سے اس کی نگہداشت کی گئی، سبحان اللہ، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ چیزوں کو بہت تیزی سے سوچتا اور دیکھتا ہے، بہت تیزی سے۔ پہلے اس کی فکر نظر چھوٹی تھی، اب بڑی ہو گئی، اور اللہ کی شان، پہلے جو والدین جتنی اس کے لیے روک ٹوک کر سکتے تھے، اب وہ روک ٹوک نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں جی اسکول میں اساتذہ کریں گے، کہاں کوئی کرتا ہے، پھر اس کے دوست، پھر اس کا ماحول۔ یہ دل جو کچھ جو کان خود سے سن رہے ہیں اور دل میں آ رہا ہے، جو آنکھ خود سے دیکھ رہی ہے اور دل میں آ رہا ہے، اگر اس کی مناسب دیکھ بھال نہ کی گئی تو یہ دل خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کرتے ہیں، ہماری نظر سیدھی ہو جائے، ہماری سنوائے سیدھی ہو جائے۔ اور جب ہم یہ نہیں کرتے اور ہم اپنی نگاہ کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو سیکولر لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کے ہاں خدا کا کوئی خانہ نہیں ہے، تو ہمارے دل کو بگاڑ کر دیتے ہیں، پھر ہماری نظر بگڑ جاتی ہے، پھر ہمارے کان سنوائی جس کو کہتے ہیں بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی نشانیاں چاروں طرف یہی سنو، دیکھو، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں ان چیزوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یہ بھی ہے، قوم سننے والی ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ اور ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور چلے کتنے ان فی ذلک، یہ جو آنکھ اور کان اس کو دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ یہ میری نشانیوں کو دیکھیں۔ لیکن جس ماحول میں، جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، انہوں نے ہماری نظریں ٹیڑھی کر دی، ہم اب صحیح سے دیکھ نہیں پا رہے، اب ہم صحیح سے سن نہیں پا رہے۔ مجھے اگر سمجھانے کے لفظ استعمال کرنا پڑے تو انہوں نے سیکولرزم کا ایک پردہ ڈال دیا ہے، ہمیں چشمہ پہنا دیا ہے سیکولرزم، لادینیت کا۔ اللہ کا وجود، ہاں، وہ تو کہہ رہے ہم نے اسباب میں چھپایا اپنے آپ کو، تو یہ اسباب کو دیکھ کر ہم کو پہچانو۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایسا فلٹر لگا دو کہ اس میں سے سب کچھ نظر آئے سوائے اللہ کی۔ اس لیے اللہ والوں کی خدمت میں آنا چاہیے، بگڑے ہوئے دل کو بنانا چاہیے، بگڑی ہوئی نگاہوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، بگڑے ہوئے کانوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر لوگوں کو یہ بتلاتے تھے، دیکھو یہ نشانی اللہ کی، مان لو اللہ کو۔ اور پھر کبھی کیا ہوتا، کبھی یہ ہوتا کہ وہ نہیں مانتے تو انبیاء علیہ السلام معجزہ دکھاتے، اب تو مان لو۔ یہ تم سمجھ رہے تھے نا کہ جانور سے جانور پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھو پہاڑ، سخت چٹان، اور اس سے اللہ نے اونٹنی پیدا کر دی، اور اونٹنی بھی وہ جو گابھن ہو، مان لو اللہ کو۔ ان فی ذلک لآیات، لیکن بدقسم میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، میرے بھی سمجھ میں آ جائے،
کہ ہم نے یعنی ہم جو دیندار لوگ ہیں ہم بھی دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس سے بے دین لوگ دیکھتے ہیں. جس نظر سے بے دین اور سیکولر لوگ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اسی نظر سے ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نظر نہیں آتا. اور اگر کبھی کوئی معجزے کی بات ہو جاوے، کوئی کرامت کی بات ہو جائے، کوئی مظاہر قدرت کی بات ہو جائے کہ قدرت کا یہ مظہر ہے، دیکھو اللہ نے قدرت دکھائی، تو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے. اچھا اس کو دیکھو ایسا کرو، اس کی تعویل کرو، کوئی ایسی تعویل کرو کہ سمجھ میں آ جائے، یعنی ان کی عقل میں آ جائے. سبحان اللہ. میں نے شاید جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم، یہ پنجوں میں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پنجوں سے گراتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے اپنے نبی کے آنے سے پہلے اس کو پتہ ہے اس کو الہاس کہتے ہیں. الف را ہا دو چشمی ہا الف صاد، معجزہ جو نبی دکھاوے، اور ارہاس وہ جو اللہ اپنی قدرت دکھاوے نبی کے آنے سے پہلے نبوت کی نشانی کے طور پر. تو بڑا واقعہ ہونے والا ہے، تو ارہاس تھا. اب چونکہ پردہ تو پڑا ہوا ہے اس کا، تو کراچی یونیورسٹی سے ایک مضمون شائع ہوا ان کے رسالے میں نے پڑھا. جو شاید میں نے پہلے بتایا وہ کہ وہ جو کنکر آیا اوپر سے تو اس کو کشش ثقل کھینچ رہی تھی، تو فورس بہت زیادہ ہوئی، فاصلہ زیادہ تھا اور وزن تو چھوٹا تھا، لیکن جس قوت سے کھینچا اور جو فاصلہ طے ہوا اس سے وہ بلٹ بن گیا. یہ نہیں مانا کہ پتھروں کے ذریعے، نہیں، پتھر نے نہیں کیا، وہ بلٹ جیسا بن گیا. اس میں لکھا ہوا تھا فارمولا F=m×a، فورس قوت برابر ہے ماس یعنی ایک طرح کا ویٹ کا کثافت انٹو اے ایکسلریشن. اس کی وجہ سے اس نے پورا کیلکولیٹ کیا. اتنی اسپیڈ ہو گئی تھی، اتنی اسپیڈ تھی تبھی تو پہلے سوار کے اندر گیا، پھر وہ ہاتھی کے سے نکلا، پھر زمین میں دس گیا. ہر چیز کو. اچھا پھر وہ فجعلہم کعصف مأکول، یہ تو مر تو گئے، بلٹ لگ گئی، بلٹ تک تو پہنچا دیا. یہ فجعلہم کعصف، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے. ایک آدمی نے اس مضمون میں تھا، بڑی دور کی کوڑی لایا، کہنے لگا وہ پرندے جو آئے تھے سعودیہ تک پہنچے تھے، حرم کعبہ تک، تو وہ پرندے اصل میں اڑے تھے حبشہ سے، اور حبشہ میں اس وقت پھیلا ہوا تھا چیچک. تو وہ چیچک زیادہ وہ کنکر تھے، لہٰذا جب وہ گیا تو چیچک پھیل گیا، وہ کھائے ہوئے سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے ہمیں ہمارے دماغ خراب کیا، کہیں سے ان کو اس کے پیچھے اللہ نظر نہ آ جائے. اللہ ہے، ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، ساری کائنات کو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے اللہ نظر آئے، یہ اللہ والوں کے ماحول میں ہوتا ہے. امام صاحب سے پوچھا گیا، امام صاحب آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ امام صاحب نے کہا میں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ میں نے دیکھا ایک سفید محل، اس میں نہ کھڑکی نہ دروازہ، اس کے اندر ایک محل وہ سونے کا، یہ چاندی کا، وہ سونے کا، اور اس کے اندر بھی نہ کوئی کھڑکی نہ دروازہ. لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں اس محل کے اندر سے ایک جاندار باہر آتا ہے. پوچھنے والوں نے کہا امام صاحب اپنی سمجھ میں نہیں آیا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں نے انڈا دیکھا، اوپر سفیدی چاندی کا محل، اس کے اندر زردی سونے کا محل، نہ آنے کا دروازہ نہ جانے کا دروازہ، اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ گیا کب تھا اندر؟ اور اس کے اندر روح کب ڈالی گئی؟ کون سے راستے سے داخل کی گئی؟ وہ تو سب بندے ٹوٹل چٹک جاوے تو بیکار ہو جاوے.
آپ کہو گے شاید باہر نکل کر زندہ ہوتا ہے، نہیں، اندر زندہ ہوتا ہے، اپنے چونچ مارتا ہے تو انڈے کا کور ٹوٹتا ہے۔ فرمایا ہم نے تو اللہ کو ایسے پہچانا۔ دوسرے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب یہ فرمائیے، یہ امام جو امت کے بڑے ائمہ ہیں ان میں سے بات کرو، امام صاحب آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے اپنے اللہ کو ایسے پہچانا کہ ایک درخت ہے، اللہ نے اس درخت کو پیدا کیا، اس درخت کو بکری کھاوے تو مینگنی بناوے، دودھ بناوے، اس درخت کو اگر کیڑا کھاوے تو اس درخت کو اگر گدھے اور گھوڑے کھائیں تو صرف مینگنیاں بناوے، گوبر بناوے، اور اس درخت کو اگر کوئی کیڑا کھا لے تو اس سے کپڑا بن جاوے۔ یہ کیا کہ ریشم کا کیڑا جب شہتوت کے پتے کو کھاتا ہے تو اسے، اور یہی شہتوت کا پتا جس وقت بکری کھاتی ہے تو اس سے دودھ بنتا ہے۔ تو یہ کون سی ذات ہے جو ان سب میں ایک ہی چیز میں سے سب میں سے الگ الگ چیزیں پیدا کرے؟ اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ میں نے ارادہ کیا میں فلاں کام کر لوں، اس کے لیے سارے اسباب مہیا کر لیے، ان اسباب کو سب کو اختیار کر لیا، وہ کام نہیں ہوا، میں سمجھ گیا ان سب چیزوں کے اوپر ایک رب ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ تو اس واسطے ضرورت پڑتی ہے ایسے رجال کار کی، ایسے اللہ والوں کی جن کی صحبت میں بیٹھ کر دل کی آنکھیں کھولے۔ اور میں نے بزرگوں کے کلام میں یہ دیکھا ہے، جو دنیا اور مال کے پیچھے جتنا پڑتا ہے اس کی دل کی آنکھیں اتنی اندھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہماری جو نظر نہیں، ہمیں جو نظر نہیں آ رہا، ہر شے کے پیچھے رب کا حکم، ہر شے کے پیچھے اللہ کا فعل، ہر شے کے پیچھے اللہ کی کارکردگی، ہر شے کے پیچھے اللہ کی قدرت، اس لیے کہ دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ جتنا دنیا کی محبت دل میں آئے گی، دل کی آنکھیں اتنی بند ہوتی چلی جائیں گی، اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے یہ ماحول ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ماحول، علماء کا ماحول، اہل دعوت کا ماحول۔ جب اس سے آدمی کا رخ آخرت کی طرف مڑتا ہے تو پھر دل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہوتی۔ اگر ان ماحولوں میں رہ کر بھی، ہاں یاد رکھیے، ان ماحولوں میں رہ کر بھی اپنے آپ کو ایسا رکھا واٹر پروف کہ کسی چیز کا اثر نہ ہوا، تو چاہے جتنا ان ماحولوں میں وقت گزار دیجیے، آنکھ دل کی ویسے ہی بند رہے گی، دل کا اندھا ہی رہے گا۔ یہ تو ایک موقع ہوتا ہے، ایک ماحول ہے کہ جس کے اندر آدمی چلا جائے تو اس کے امکانات ہیں کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ لیکن جب طے کیا کر رکھا ہے کہ نہیں، دل کی آنکھیں نہیں کھولنی، طے کر رکھا ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت کو ڈالتے رہنا ہے، تو پھر بھائی قصور کسی کا نہیں ہے سوائے میرے آپ۔ میرا اپنا قصور ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، میرا قصور ہے کہ میں نے دل کے اندر دنیا کو جگہ دے رکھی ہے۔ اگر جو ہمارے بڑے بتلاتے ہیں اس طرح آدمی اپنی زندگی کو اختیار کرے، اس طرح آدمی اپنے اوقات کو گزارے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید بلکہ یقین ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیں گے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ لیکن شکر کرنے والے کام ہے، یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں شکر نہیں کرتے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو ہم اللہ کے حکم پر استعمال نہیں کرتے، اور یہی ناشکری ہے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اگر اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے تو ہم بھی شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ہمارے خانقاہوں میں آنے کا مقصد یہی ہے، ہمارا خانقاہوں میں آنے کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں ہے نا بھائی؟
بیماری دور کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت ہو جاوے، ہاں، فلاں فلاں سے دشمنی ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے، نہیں بابا، یہ سب بائی پروڈکٹ ہے، یہ تو ویسے ہی مل جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا دل بن جائے، ہماری آنکھیں بن جائیں، ہمارے کان بن جائیں۔ یاد رکھو، اگر آنکھیں یہاں نہیں بنائی گئی، آنکھیں بنانا سمجھتے ہو نا، آپریشن ہوتا ہے تو کہتے تھوڑا سا پہلے تو کئی دن پٹی بننے کا، ابھی تو تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ اگر آنکھوں کی احتیاط نہ کی تو کل یہ آنکھیں بنائے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان آنکھوں سے جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ یہ موقع ہے آنکھوں کے بنانے کا۔ آج اس دنیا میں ہم آنکھیں بنا لیں گے اس قابل، تو کل اللہ کا دیدار ہوگا۔ آج اس دنیا کے اندر رہ کر کانوں کو بنا لیں گے، کانوں کو اس قابل بنا دیں گے، کل انشاءاللہ اللہ رب العزت کے زبان مبارک جیسی بھی ہے، اللہ رب العزت سے کے ذات سے، یہ کہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات سے ہم خود سنیں گے، الرحمن علم القرآن۔ اور اگر کان نہیں بنائے اس قابل تو پھر تو جہنمیوں کی چیخ پکاری کا سن سکیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔